جب آپ مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ خواہشات ختم ہو جائیں گی، ترک خواہشات کا چھوڑ دینا، نفس کے غلبے سے نکل جانا، اصل میں موت قبض الموت ہے۔ کہ جو شخص خواہشات کے نرغے سے بچ گیا، اس نے اپنے جان کو اس سے چھڑا لیا، اپنے دماغ کو اور روح کو اس سے آزاد کر لیا، وہ موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جو لوگ مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان پہ شریعت کی پابندی تو نہیں رہی، اب تو وہ جہاں مرضی سفر کر سکتے ہیں، اب ان پر پابندی نہیں ہے، اب جہاں چاہیں ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور کیا روحیں نہیں آتی؟ آپ کو پیغامات نہیں دیتی؟ آپ کو بہت سی اطلاعیں نہیں مہم پہنچاتی؟ کیونکہ ان پہ شریعت کی پابندی دنیا سے گزر جانے کے بعد اٹھ چکی ہے۔ جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف مارے گئے بدر میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھڑی مبارک دستے مبارک میں ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ تم بعد آ جاؤ، تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ صرف سنتے ہیں، تم سے بہتر سنتے ہیں، جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ کافر مردے جو مارے گئے رسول سے جنگ کرتے ہوئے وہ بھی سنتے ہیں، باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ جب وہ بھی سنتے ہیں تو باقیوں کا حال کیا ہوگا؟ تو کیا ان کی ارواحیں نہ سنتی ہوں گی؟ میں ایک مرتبہ لاہور میں گفتگو کر رہا تھا، ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے مجھے سوال کیا کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے؟ میں نے بہت آسان کر کے ان کو جواب دیا اس کا کہ شریعت پروردگار عالم کا وہ قانون جو عامت المسلمین پر لاگو ہوتا ہے اور وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، وہ شریعت کہلاتا ہے، اور طریقت وہ احکامات ہیں، وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ دی، عامت المسلمین پر 5 نمازیں فرض ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض، تہجد بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم اٹھو تاکہ تمہیں مقام محمود پہ کھڑا کیا جا سکے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%، اللہ کے رسول نے پورے حیات مبارکہ میں زکوٰۃ دی ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ ہے سب دے دیا، اب طریقت ہے سب دینے میں، 2.5% شریعت، سب دینا طریقت۔ ان کا جو پہلا سفر ہے وہ نفس امارہ اور نفس لوامہ سے نجات میں ہے، اور اگر آپ یہ سفر کر لیں، میں ایسے لوگ جانتا ہوں اپنی زندگی میں، 2 یا 3 لوگ مجھے ایسے ملے ہیں جن کے لیے فاصلے معنی نہیں رکھتے، بالکل ہرگز معنی نہیں رکھتے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس مشاہدے سے گزرا ہوں۔ تو پھر فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، اور یہ اندر کی بات کی اہمیت کتنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے سمجھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ مجھے چیزوں کی حیت نہیں، ان کی فطرت کا علم عطا فرما۔ فطرت چھپی ہوئی چیز ہے، باطن میں ہوتی ہے، ظاہر میں فطرت نہیں ہوتی۔ فطرت ایسے ہی ہے جیسے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، اس کی پتیوں میں وہ آپ اس کو ٹریس نہیں کر سکتے، وہ آپ کو نظر نہیں آتی، اس کے ظاہری وجود میں نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کی آنکھیں موجود ہیں، ان کی بینائی جو ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ سکتی کہ یہ بینائی ہے، یا کانوں میں جو سماعت ہے
جو اس کو آواز کو سننے کی طاقت ہے، یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو باطن کے سارے معاملات آپ احساسات سے جان سکتے ہیں، بصیرت سے جان سکتے ہیں، بصارت سے نہیں جان سکتے۔ آپ دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں، اس کا احساس کر سکتے ہیں، اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ روحیں تو حدیث مبارکہ کے مطابق عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں، پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں۔ مگر ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ بعض اوقات اگر کسی خاندان کا کوئی فرد کی موت آنے والی ہو تو خوابوں میں رشتہ دار نظر آتے ہیں جو اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحوں کا کہیں نہ کہیں اپنے پیچھے گھر سے، اپنے خاندان سے تعلق موجود ہوتا ہے یا اس کی یاد میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات ماں باپ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے عالم خواب میں آپ کو آگاہیاں بھی ملتی ہیں۔ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ڈانٹا بھی جاتا ہے، سمجھایا بھی جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، نقصان اٹھاؤ گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جانے والی روحیں ہیں ان کی اٹیچمنٹ روحانی طور پر اپنے جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن سے ان کا خون کا تعلق ہے، وہ ان سے قائم رہتا ہے۔ کیونکہ ویسے بھی یہ ہے، وہاں اگر وہ لوگ جنت میں ہوئے تو رشتہ داروں کو سب کو قریب کر دیا جائے گا، سب کو، کیونکہ ہوں گے تو وہاں سب جوان، مگر سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، تو اس لیے تعلق تو کچھ نہ کچھ گھر والوں سے، روحوں سے رہتا ہے۔ میری بہن مرحوم، اللہ اسے جنت نصیب کرے، وہ فوت ہو گئی، اسے اپنے والد صاحب کی روح نظر آیا کرتی تھی، میرے والد صاحب کی، کہ وہ آئے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کمر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں بیٹی کے، یہ اس کو فیلنگ ہوتی تھی۔ تو میں محسوس کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ بات ہے ضرور، میری بھی یہ فیلنگ تھی اس بارے میں۔ آپ خود سوچئے کہ جو لوگ مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان پہ شریعت کی پابندی تو نہیں رہی، اب تو وہ جہاں مرضی سفر کر سکتے ہیں، اب ان پر پابندی نہیں ہے، اب جہاں چاہیں ٹریول کر سکتے ہیں۔ اور کیا روحیں نہیں آتی؟ آپ کو پیغامات نہیں دیتی؟ آپ کو بہت سی اطلاعیں نہیں مہم پہنچاتی؟ کیونکہ ان پہ شریعت کی پابندی دنیا سے گزر جانے کے بعد اٹھ چکی ہے۔ جب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف مارے گئے بدر میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چھڑی مبارک دستے مبارک میں ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ تم بعد آ جاؤ، تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ صرف سنتے ہیں، تم سے بہتر سنتے ہیں، جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ کافر مردے جو مارے گئے رسول سے جنگ کرتے ہوئے وہ بھی سنتے ہیں، باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ جب وہ بھی سنتے ہیں تو باقیوں کا حال کیا ہوگا؟ تو کیا ان کی ارواحیں نہ سنتی ہوں گی؟